صلح حدیبیہ کو عام طور پر لوگ ایک سیاسی معاہدہ سمجھتے ہیں، مگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں دیکھیے تو یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کی دعوتی اسٹریٹجی کا ایک عظیم موڑ تھا۔ جنگ نے راستے بند کر رکھے تھے اور صلح نے ان راستوں کو کھول دیا۔ اس معاہدے کے بعد پہلی بار عرب کے اندر اور باہر لوگوں کو بنا خوف اسلام کو سمجھنے اور سننے کا موقع ملا۔ الرحیق المختوم اور ابن ہشام بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں دنیا کے حکمرانوں کو خطوط بھیجے، قیصر، کسریٰ، نجاشی اور مصر، تاکہ اسلام کو ایک قبیلے کا دین نہیں بلکہ انسانیت کا پیغام بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ خط اصل میں ایک بنیادی بات کا اظہار تھے، اسلام اپنی قوت تلوار سے نہیں اپنی سچائی سے منوانا چاہتا ہے۔ جب دعوت کو امن کا ماحول ملتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کے بعد صرف 2 سال میں اسلام وہ اثر دکھا گیا جو پہلے کی سالوں کی جنگوں میں بھی نہیں ہو سکا۔ حدیبیہ نے اسلام کو ڈیفینسو اسٹیٹ سے نکال کر آئیڈیولوجیکل آفینسو اسٹیٹ میں ڈال دیا۔ اب مسلمان اپنی بات تلوار کے سائے میں نہیں دلیل اور اخلاق کے ساتھ پیش کر رہے تھے، اور جب اسلام کو اس طرح پیش کیا گیا تو دلوں نے اسے قبول کرنا اور تیزی سے شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ جنگ کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ صلح حدیبیہ کی نیچرل آؤٹ کم تھی۔ قریش جب معاہدہ توڑ بیٹھے تو اصل میں وہ اس دعوتی مہم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جو اب عرب کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اسلام کا اصل انقلاب تلواروں سے ہی نہیں بلکہ سوچ، اخلاق اور دعوت سے آتا ہے، اور صلح حدیبیہ نے اسی انقلاب کا دروازہ کھولا۔